الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. انظر صلاة الله فاضل وجماعتنا علامہ عارف صاحب امام خطیب جامع مسجد معزز علماء کرام محترم مجلس منتظر عزیز حاضرین جیسے کہ آپ نے سماعت فرما کر کے آج سے انشاءاللہ درس قرآن کے سلسلے کا آغاز ہوگا اور اس سلسلے میں پہلے بات ہوئی تھی بس اس چیزوں کو اپنے وقت پر شروع ہونا ہوتا ہے. ماشاء اللہ وہ ایسے صاحب تشریف لائے اس سے فرمائے تو الحمدللہ یہ آج کا دن جو ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کو کوشش کریں گے جب تک اللہ نے زندگی دی اور جب تک ہمت ہے اسی طرح انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. آپ سے بھی درخواست ہے جیسے کہ حاج صاحب علامہ عارف صاحب نے فرمایا آپ سے کہ تشریف لانے بیٹھے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ جو دروس ہیں یہ بہت اہم ہے. اس سے ہمیں بہت سی فائدہ ہوتی ہے. اس سے ماحول بنتا ہے, اس سے ذہن سازی ہوتی ہے, اس سے صحیح معلومات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے, ہماری فکر کی اصلاح ہوتی ہے, ہمارے ذہن کی اصلاح ہوتی ہے, ہماری جو ہے پرائرٹیز ترجیحات کا تعین ہوتا ہے. اور جو انسان ایک انڈیویجول جیسے آپ نے سوال کیا, جب انسان انفرادی طور پہ تیار ہو جاتا ہے تو اسی ایک انسان سے گھر بنتا ہے اور اسی ایک گھر سے پھر ایک پورا محلہ بنتا ہے, پوری بستی بنتی ہے اور سارا انسان پھیلنے چلا جاتا ہے. تو اس کو اس طرح دیکھا جائے تو بظاہر کوئی انسان افراد ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ سلسلے آگے بڑھتے چلتے ہیں. جیسے کوئی بیج ڈال دو تو ان پہ نکلتا ہے, اٹھتا ہے, اس کی کھوپل نکلتی ہے, چھوٹا سا منحنی سا ایک درخت ہوتا ہے, پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں بچے اور جو کورس کا اعلان کیا ہے, یہ کورس میں آنے والے یہ فرق کے طور پر آئیں گے مگر اس کے بعد یہ خود بخود ایک معاشرہ بن جائے. ہر فرد میں ایک معاشرہ بنانے رکھا ہوا ہے. انسان اور حیوان کی فرق ہے. حیوان جو ہے وہ اوپر سے بھی اکیلا ہوتا ہے, اندر سے بھی اکیلا ہوتا ہے. وہ انسان جو ہوتا ہے اوپر سے اکیلا ہوتا ہے, اندر سے پورا جہان ہوتا ہے, اندر سے پورا معاشرہ ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ ہے آدمی بجائے اور ایک معاشرہ سے ہم انجمن سمجھتے ہیں, تنہا ہی کیوں نہ ہو انجمن ہے. اس لیے یاد رکھیں اب وہ انجمن جو ہمارے اندر ہے اس کے اندر اللہ کی روشنی آنی چاہیے. اللہ نے وہ نور اتارا نا, قرآن کو آسمان سے اتارا ہے, اس لیے اتارا تھا کہ ہمارے اندر چلے. یہ وہ نور ہے جس سے آپ کے یہ بجلی کے بلب میں ٹیوب لائٹ نہیں جلے گی, یہ آپ کے بل اسٹیشن میں نہیں جائے گا, یہ آپ کی لوڈ شیڈنگ میں تو کام نہیں آئے گا, یہ آپ کے گھر محلے کو روشن نہیں کرے گا, لیکن یہ آپ کے اندر جو
یہ سینے ہیں نا، اور سینوں میں جو دل ہے اور جو اندر جو روح کا سما ہے، یہ سب روشن ہو جائے گا. اور جس شخص کا یا جس معاشرے کا من اور باطن روشن ہو جائے گا، بس پھر اس کے بعد ساری دنیا میں بھی اندھیرا چھا جائے تو انشاءاللہ روشنی روشنی ہے. ہاں، اور دنیا کی اندھیرا کیا ہے؟ قبر کا اندھیرا کچھ نہیں ہے. ہاں، قبر کا اندھیرا کچھ نہیں، یہ وہ روشنی ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہاں پر اگر بلب بنانے کا طریقہ سکھایا جائے گا تو ساری مسئلہ ہو جائے گی. وجہ ہاں وہی سائنس آ گئی. بلب بنا رہے ہیں، ٹیوب لائٹ بنانے کا طریقہ، اور اسی طرح لائٹ کو گھروں میں کیسے لایا جائے، کوئی ایسا طریقہ فارمولا ہے ایسا سمجھ لیں. جیسے سورج کے پیچھے ہو جائے ضرورت ٹھیک ہے، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح، مگر انسان کی اصل ضرورت یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو ظاہری ضرورت، اصل ضرورت تو اندر کی روشنی جو ایڈیشن نہیں دے سکتا. ایڈیشن آپ کو بلب دے کر گیا ہے، تو آپ کو روشن دل نہیں دے سکتا. ایڈیشن نے آپ کو بلب دیا ہے، بلب ایڈیشن نے مانا ہے، دوسرے نے بلب دیا ہے. لوگ اسی کو جگہ ہو کہنے کے لیے دیکھو اتنا بڑا نہیں ٹھیک ہے، تو دنیا کے ساتھ اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس سے بڑا کنٹریبیوشن تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کی کتاب جو ہے وہ پہنچ جائے. اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن کی روشنی ان تک پہنچے. اس سے بڑی چیز تو اس کی قدر کرے اور اس روشنی کو اپنے من میں داخل کرے، تاکہ ہمارے اندر کی اندر جب روشن ہو جائے گا تو ہمارے مسائل جو بے شمار ہیں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ایسا نور ہے کہ اندھے کوئی بھی نہ کر دیتے ہے کہ نہیں؟ یہ وہ نور ہے. تو اس لیے تشریف لائیے، پابندی سے آئیے. بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. قرآن پاک کو ایک خزانہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے موتی ہیں کہ ہر کسی کی چمک کا موتی نکلے گا. ہاں، اور ایک ایک آیت ایک ایک سورت کے اندر بہت خوشحال ہوں گے. ہم ترتیب سے چلیں گے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی گے تو یہ سب لے رہے ہیں انشاءاللہ. اس بار آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس میں آج کل کے جو ابحاث ہیں، آج کل کی ڈیبیٹس وہ بھی شامل ہیں، اور جو اعتراض وغیرہ ہوتے ہیں، مختلف سوالات ہوتے ہیں، اور آج کل بہت سے لوگ خرید مفکر آ گئے ہیں، تو وہ بھی لیں گے. اور اسی طرح مغرب اور مشرق کا فلسفہ اور سائنس کے مسائل، سائنسی مسائل طلبا کی دلچسپی کے باعث ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے. جتنی میری معلومات جہاں تک میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اگر پوری اس دنیا کی سیر نہ بھی کر سکے تو کھڑکی تو کھول دیں گے، آپ جا کر دیکھ تو سکتے ہو، ایک اندازہ ہی آئیڈیا تو ہو جائے گا. تو کھڑکی کو روشن کھولتے رہیں گے. اور فکر میں اگر یہ کھڑکیاں کھل جائیں تو بھی بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ فکر بڑی خطرناک ہے جو ہر طرف سے بنے، جس میں کچھ آ جا ہی نہیں رہا، تو کرامت ہو رہا ہے نہیں کرامت ہو رہا ہے. تو قرآن کا مقصد یہ کرے گا انشاءاللہ کہ آپ کے اندر کے دریچے کو انشاءاللہ. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں درس قرآن جو ہے وہ یعنی قرآن کی بات کو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی قرآن سے شروع کرتے ہیں. ہم بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے یا آپ بھی ان میں کیا فرق ہے. پھر بات یہ ہے کہ قرآن کی بات جہاں پر اس پیراڈائم میں ہونا، جہاں بھی ہو، یہاں ہو کے کہیں اس پیراڈائم میں جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اور جس پیراڈائم میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس سے باہر نہ نکلے. اگر ہم اس پیراڈائم سے نکل گئے نا، قرآن کو سمجھنے کے اس پیراڈائم سے نکل گئے جو بزرگوں نے دیا ہے، جو ہماری تفسیروں کے اندر موجود ہے، اگر اس سے نکل گئے اور آپ چلے گئے مغرب کے پیراڈائم میں، آپ چلے گئے فلسفے کے پیراڈائم میں، آپ چلے گئے آج کل کے آزاد خیالوں کے پیراڈائم میں، تو پھر بڑا نقصان ہے. ہاں، پھر یہ کتاب جو ہے یہ فرماتی ہے کہ یہ قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. جو دل بھی کثیرہ بہت سے لوگوں کو
یہ قرآن فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن ظالموں کو نقصان میں بڑھاتا ہے. جو ظلم کرتے ہیں نا ان کا نقصان بڑھتا ہے. اب ظلم کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں جیسے پیراڈائم غلط ہے. کتاب اللہ نے نازل کی ہے، پیراڈائم یعنی طریقہ اسٹینڈرڈ وہ مغرب سے لے لیا. تو بھائی جس خدا نے کتاب نازل کی ہے اس نے نبی کو بھی تو بھیجا ہے. نبی کس لیے آئے؟ نبی اس لیے آئے تاکہ قرآن کو سمجھنے کا پیراڈائم فکس کر دے کہ بھائی اس تناظر میں سمجھنا ہے. پھر صحابہ نے رسول سب نے اسے انسان سے پھر آگے بڑھا، یہ بھی ضروری ہے. تو اب ایسے لوگ جو قرآن پاک کے اس یعنی تناظر کو بدل دیتے ہیں، پیراڈائم کو بدل دیتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو باطل اور فاسد مقاصد کے لیے استدلال کرتے ہیں. ہاں جیسے وہ ایک زمانے میں سوشلزم آیا تو لوگوں نے قرآن سے سوشلزم نکالنا شروع کر دیا. اللہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ قرآن سے کوئی سوشلزم، تم سوشلزم کے قائل ہو گئے کیونکہ اللہ کی کتاب سے بھی سوشلزم نکالا. اور پھر جو کچھ کیا ہوا میں بتاؤں گا، دیکھیے آگے آئیں گے آئے کہ کس طرح یہاں کے لوگوں نے گڑبڑ کی. اسی طرح کیپٹلزم ہے تو وہ نکالنا کوئی شروع کر دے. اسی طرح کوئی اور پیسے اپنے ذہن کے مطابق نکالنا شروع کر دے. آزاد خیال لبرل یاد رکھیے گا. وہ مصر والوں نے کیا کیا تھا، وہ جب عورتوں کو آزادی دی یعنی مغربی تہذیب غالب آ گئی، عورتیں گھروں سے باہر نکل گئی بے پردہ. اور وہ سارا کلچر آ گیا جو مغرب میں تھا. تو مصر والوں نے کہا بھائی اب قرآن سے کیسے اجازت نکالیں اس کی کہ عورتیں تو گھر میں آئیں گی نہیں واپس. اور عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کی سند مل جائے. تو وہاں کے مولویوں نے کیا کیا، مولوی بنائے نام مولوی ہوتے ہیں، اصل میں مولوی نہیں ہوتے، اوپر سے ہوں گے اندر سے نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو قرآن میں ہے وہ کرنا فی بیوتکن، اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے تم اپنے بیوت میں یعنی اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. تو بیوت کا مطلب ہے بیت، یعنی بیت جمع، بیت کی جمع ہے. تو بیت جو ہے جس طرح گھر کو کہتے ہیں اسی طرح شہر کو بھی کہتے ہیں. دیکھیے بیت کا معنی بدل دیا. بیت جو ہے بیت اللہ نہیں کہتے اللہ کا گھر. تو بیت کی معنی کیا، گھر کے. انہوں نے کیا کہا کوئی لوگوں کو دکھائی نہیں. ہاں بیت کے معنی میں یہ گھر کہیں سے نکل آیا ہوگا. انہوں نے وہ شہر نکل آیا ہوگا اور پورا شہر مار دے دیا انہوں نے. اور کہا کہ اللہ نے فرمایا عورتوں سے کہ تم نے اپنے شہر میں قرار کرو، یعنی شہروں میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے گھر میں فری اسٹائل رہتی ہے ایسی پورے شہر میں گھوما کرو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے جناب یہ ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ نہیں جو ہے ایک ایسی مثال آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو چکی ہے. یہ فرضی مثال نہیں، یہ مصر میں یہ تحقیق ہوئی. ایسی بہت سی مثال ہے. تو دیکھیے اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں جب قرآن سے زور زبردستی کرتے ہیں اور وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا، ہمیں قرآن کے پیچھے چلنا ہے. اور سورۃ فاتحہ میں بتا دیا سارا طریقہ. اگر لوگ صرف سورۃ فاتحہ کے درس کو سمجھ لیں تو آگے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں. ہمیں بتا دو کیسے. آئیے سورۃ فاتحہ میں اس نے سارا مسئلہ کر دیا. ہماری فکر کو ایک باقاعدہ جیسے ڈائریکشن دے دی، ہمارا پیراڈائم سیٹ کر دیا اور ہمیں طریقہ بتا دیا قرآن کو سمجھنے کا. یہ آئیے اب سورۃ فاتحہ میں ایک لفظ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. یہ بہت آسان ہے کہ الفاظ کو سمجھنا پڑا. تھوڑی سی توجہ چلی لیکن ہم سب جانتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں. ہماری اردو میں بھی ایسے الفاظ بہت آئیں گے. تو اس لیے آپ جب غور سے سنیں گے تو آپ کو ترجمہ کی سمجھ میں آئے گا. تشریح ہوتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ. الحمد اردو میں بولتے ہیں حمد و ستائش، تحمید. ہم حامد نام رکھتے ہیں اور ہم بھی نام رکھتے ہیں. آپ جیسے حمداللہ نام ہے نا، حمداللہ اور حامد اور محمود.
یہ سب ایک ہی کیٹیگری ہے، اس کا مادہ ایک ہی ہے۔ اب اس کی جو بیسک میننگ ہے وہ تعریف کی، تو بس جہاں بھی ہے نا تعریف ضرور، تعریف کا معنی ضرور ہے۔ وہ لگا کہ وہ اس کا انداز بدل جائے کہ فاعل کوئی مفعول کوئی مصدر، تو ہم کے معنی ہے تعریف کرنے، اور حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، اور محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد محمد یہ بھی اسی سے نکلا۔ محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی بار 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 تعریف ہوتی ہے، ہمیشہ تعریف، وہ ذات ہے محمد۔ دیکھیے یہ لفظ آپ کو مل گیا، اس سے آپ کئی لفظ سمجھتے چلے، یہ ہے عربی کی خصوصیت۔ تو فرمایا الحمد، یہاں پر مطلب ہے تعریف، پریز، تو فرمایا ساری تعریف ہے للہ، اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ، ساری تعریف ہے، جو بھی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے وہ یہ ایک مطلب ہے اس کا۔ اور دوسرا مطلب اور بھی نکل سکتا ہے، جیسے تعریف ہی کو لے کر الف لام کی وجہ سے، کہ تعریف جو باقی تعریف ہے نا، حقیقت تعریف کو اللہ کے لیے، یوں بھی بیان تعریف اللہ ہی کی۔ تو دونوں باتوں کا خلاصہ یہ کہ آپ وہ بات کہیں کہ ساری تعریف میں، یہ کہیں کہ جو تعریف کی حقیقت ہے وہ، نتیجہ یہ نکلے گا بھائی جو تعریف ہے وہ پسند نہ کرے۔ اور دیکھیے تعریف کسی کے لیے کب ہوتی ہے بتائیے؟ جب اس کے لیے کوئی خوبی ہوتی ہے۔ پھر کسی کی تعریف زیادہ کب ہوتی ہے؟ جب کسی میں زیادہ خوبی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جب کسی میں زیادہ خوبی ہوتی ہے۔ اور ساری تعریفیں کسی کے لیے کب ہوں گی؟ جب اس میں ساری خوبیاں جمع ہوں گی۔ تو مطلب یہ بتا دیا اس صاحب نے کہ جب ساری تعریفیں میرے لیے تو ساری خوبیاں بھی میرے اندر ہی ہیں۔ معصومہ کیا ہے اس کی نہیں ہے، ساری خوبیاں بھی اسی کی ہیں، سارے کمالات بھی اسی کے پاس ہیں، اور ساری تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ باقی جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب اسی کی وجہ سے، وہ ہے تو یہ سب ہے نا، اس کا اصول ہے تو ہر چیز کا اصول۔ اگر وہ حسین و جمیل نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز حسین نہ ہوتی، اگر اس میں کمال نہ ہوتا تو کسی چیز میں کوئی کمال نہ ہوتا، بلکہ اگر وہ کمال نہ دیتا تو کسی کی کیا مجال کہیں پہ سے کمال نہیں بنا سکتا۔ لہذا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظاہری ہو، حقیقت میں سب اللہ کی تعریف ہے اور اسی کا کمال ہے۔ بس یہ جگہ تمہاری توحید، اس کو اللہ پاک کے بارے میں یہ تصور، اور بالکل کلیئر کر لیجیے ذہن، جب سارے کمالات اس کے تو پھر کوئی منفی بات نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں، کوئی نقص والی بات نہیں ہو سکتی، کوئی غلط نام نہیں رکھ سکتے اس کو، اپنی طرف سے کوئی چیز اس سے منظور نہیں کر سکتے، سیدھی بات۔ کیونکہ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، پتہ چلا کہ ہم نے کچھ بنایا اور اس کی طرف بڑھایا اور وہ اس کے لائق نہیں، اس لیے جیسے جو اس نے فرمایا، جیسے اس کے حبیب نے فرمایا ویسے ہی اس کی شان بیان ہو۔ باقی دنیا میں جتنے دیوی دیوتا ہیں وہ اپنی جس طرح چاہے تعریف کرے ان کی، کوئی جو کر رہا ہے ویسے چاہے کرے، جو چاہے ان کا نام رکھے، لیکن ہمارا جو خدا ہے اس کا معاملہ بہت حساس ہے، وہ حقیقی خدا ہے، اور پھر وہ سارے کمالات کا مالک ہے اور ساری خوبیوں کا مالک ہے، لہذا اس کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس کی اس کمپریہنسو شان کے پیش نظر اب اس کی تعریف، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اس کا نام وہ خود ہی بتائے گا۔ اس لیے وہ سب بتا رہا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ کہ جو یہ لوگ بات کرتے ہیں مشرک، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ یہ تو ملا دیتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں کسی اور کو،
بس جیسے اس نے فرمایا یہ سب نام بتایا. واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ سب قرآن میں پہلے ہیں. تو اس لیے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت باریک بہت آسان کیونکہ سارے کمالات ساری خوبیوں کا ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے نا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تعریف بند کرے. ہاں یہ نہیں سمجھے رہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں جیسے ہم اس کے نبیوں کی تعریف کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں تو ثواب ہے اجر ناصری پڑی گئی اس طرح اس کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. اور بلکہ آگے جائیے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف ہوتی ہے اس کے سورج کی اس کے چاند کی اس کے صفات کی اس کی کائنات ہر جگہ تعریف کی جاتی ہے چیزوں کی. تو مگر یہ بات ہے کہ یہ ساری تعریفیں فرماتا ہے یہ یاد رکھنا کہ یہ ساری تعریفیں بظاہر تو ان ہستیوں کی ہیں اور اشیاء کی ہے حقیقت میں اللہ کی ہے کیونکہ ان سب کو بنانے والا وہ ہے بنانے والا وہ. تو اب اگر کوئی شخص یہ بات ذہن میں رکھے اور پھر اس کی کائنات کی تعریف میں نکل جائے تو سبحان اللہ جس کی بھی بات کرے گا انشاءاللہ عبادت ہو جائے گی. بالکل جیسے آپ پھولوں کی تعریف کرو گے یہ بات کیونکہ اب آپ ایک شعور کے ساتھ اس کی بات یہ یہاں پہ موصول کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں جب اس کی ہیں اور انسان کو بہرحال کائنات سے واسطہ ہے اور اس کائنات میں انسان بنے کر چونکہ خدا سے دور ہو جاتا ہے تو اب ایسا کیسے ہوگا کہ کائنات کا کام بھی چلتا رہے کائنات سے واسطہ بھی چلتا رہے اور خدا کا دامن بھی نہ چھوٹے. تو بس اب اس شعور کو ڈیولپ کرو کہ جس چیز کو بھی دیکھو اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھو. تعریف کرو تو یہ سوچ کے کہ بنایا کس نے اللہ نے اس لیے کہو الحمدللہ اس کی تعریف کرو تو کہو الحمدللہ کوئی نعمت دے اور الحمدللہ تو ہر چیز سے خدا کی معرفت تک پہنچو. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ درختان سب کا نوے ہوشیار ہر برہ کے دفتریس معرفت یہ جو درخت ہے نا ہرے بھرے ان کا ایک ایک پتا اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے. جب اس اینگل سے دیکھو گے ایک پتے سے خدا مشاہدہ ہوگا خدا کی معرفت. تو اس طرح قرآن یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ تو خدا کے ساتھ جاؤ اکیلے میں جاؤ خدا کا نام لے کے جاؤ خدا کی بات کر کے جاؤ خدا کی تعریف کر کے جاؤ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ. جب بھی دنیا میں جاؤ خدا کی تعریف اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جاؤ تمہاری زبان پر یہ چلتا رہے بس. پھر دنیا کے سارے جو کام کرنے کے وہ کرتے جاؤ تو تم رہو گے دنیا بھی رہے گی اور خدا سے تعلق بھی رہے گا. یہ سب سے اچھی بات ہے. اس لیے تو ورنہ سینوں کی لائن زمین میں سے اس لیے ورنہ کہ اپنا جان تو ہماری گلی بھی دیکھنا بولے گا یا دیکھتے نہیں کہ یہ اوپر کو کیسے کرتا ہے میرے جیوالی کئی بار ہوتی ہے میرے لڑاؤ بھی کئی بار ہوتی ہے میرے سمائی کہتا ہوتی ہے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ پورا دنیا بتا ہے یہ سمجھ دنیا جو ہے اس کو دیکھنے تک. تو جناب یہاں سے تعارف بتا دیا اللہ نے اپنا اور فرمایا للہ رب العالمین وہ اللہ کون ہے جو عالمین کا رب ہے سارے جہانوں کا سارے جہانوں کا یہ سارے جہانوں کا رب کا مطلب ہے دنیا میں کوئی چیز بچی نہیں ہے. عالم کس کو کہتے ہیں عالم یہ جمع ہے نا عالمین اس کا واحد ہے عالم اور عالم کہتے ہیں کہ ماں سے بندہ جو بھی وہ سب عالم یعنی اللہ کی صفت جو بھی وہ سب عالم. ٹھیک ہے کتنی بھی محبت چاہے وہ ہمیں نظر آئے نہ آئے یا آج پیدا ہوئی ہے یا کل پیدا ہوگی وہ سب یہ تو عالم ہی ہے اور یہ سارے عالم کا رب سے بنتا ہے. اور رب کون ہوتا ہے رب وہ ہے جو پالتا ہے. پالتے کیسے ہیں پالتے ایسے ہیں پالنے کا مطلب کیا ہے یہ تو سب جانتے ہوں نا ماں نے کیسے پالا والدین نے کیسے پالا
آپ گھر میں چڑیا کا بچہ رات میں کیسے مانتے ہو؟ سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی تشریح دینے کے لیے نہیں. جب چڑیا کا بچہ بھی رکھتے طوطا وغیرہ گھر میں لے آتے ہیں، کوئی بلی کا بچہ تو اس کو کیسے روزانہ دیکھتے ہیں، کس طرح اس کو خیال کرتے ہیں، کیسے اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو پال رہے ہیں. اور پھر ایک وقت کو آ جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا پالنا کم ہو جاتا ہے، پھر بچہ جوان ہو جاتا ہے، پھر ماں باپ کو بچہ پالنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ یعنی پھر وہ جو کیئر ٹیکنگ ہے بچہ کرتا ہے، پھر اسی طرح بولے ماں باپ کو لے کے چلتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور بہت سے کام کرتا ہے. تو گویا الٹا ریورس ہو گیا معاملہ اس دنیا کا. لیکن گھر ماں باپ کا احسان ہے، اس لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے. انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، وہ کرتے تو آپ زندگی بھی کرتے، تو اب اس کے بعد ریورس ہوا، اب ماں باپ پر تو دنیا میں اسی طرح ہو. لیکن اللہ کی شان ایسی ہے کہ وہ جو ہے ایسا ہے کہ بس وہ کوئی پالتا ہے تو شروع سے لے کے آج تک وہی پالتا ہے. اور کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں اس کی آغوش تربیت سے باہر نکل جاتا ہے. کوئی موقع ہے میرے پاس تو کیا ہوگا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو لینے کی کہ کوئی اس کو پھر کوئی فائدہ پہنچائے. جیسے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے ایسا کوئی ریورس وہاں نہیں ہے، ایسا کوئی ریٹرن وہاں پر نہیں ہے. بلکہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پالتے ہیں، چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں اور ہماری پرورش سے نکلتی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی پرورش ایسی نہیں ہے. جس دن پہلے دن آپ اس کے آگوش کر کے اپنے گئے تھے تو جس طرح اس کو محتاج تھے ایسے آخری دن تک محتاج. ایک کوپل جو ہے جس طرح پہلے دن اس کی آگوش تربیت میں پلتے چلتی چلی ہے، اسی طرح کا درد بن گیا اس وقت بھی وہ اس کے آگوش تربیت میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یا اللہ تمہیں تو بڑا ہو گیا تیری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایسا رب العالمین. یہ ایک ایک بال جو نکل رہا ہے نا ہمارے جسم پہ، اس کو بھی کوئی پالتا ہے. یہ جو ہر وقت ہماری دھڑکنیں چل رہی ہے یہ بھی اسی کی پرورش میں ہے. یہ جو ہر وقت ہمارے اندر زندگی کی بقا کا سامان ہو رہا ہے نا، ہم اگلے لمحے میں داخل ہو رہے ہیں، اسی کی تربیت اسی کی ربوبیت میں. اس لیے وہ ایسا رب العالمین. تو ربوبیت کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں. تربیت کو شیء تبلیغ الشیء، تبلیغ الشیء بحسب استعداد ازلی، کسی چیز کو اس کے ازلی استعداد کے مطابق تبلیغ یعنی پہنچانا. کہاں پہنچانا؟ الی کمال، الی حد کمال، اس کے حد کمال تک پہنچانا، جہاں پر پوری اپنے کمال کو پہنچے. ٹھیک ہے اس کی شان. دیکھیں کیسے کلیاں جو ہے پھول بن رہی ہیں اور کس طریقے سے پھول جو ہیں پھل بنتے ہیں، کس طرح پوپلیں جو ہیں تنا بنتی ہے، تنے درخت بنتے ہیں، کس طرح ذرے جو ہوتے ہیں آفتاب بنتے ہیں اس کی دنیا میں، کس طرح قطرے سمندر بنتے ہیں، اور کیسے چھوٹے چھوٹے منحنی سے وجود کیڑوں کے، جانوروں کے، حیوانوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے اور ہم انسانوں کے چھوٹے چھوٹے وجود کس طرح بڑھتے 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 پورا وجود بن جاتے ہیں. یہ سب اس کی تربیت کا کمال ہے. وہ ایسے پالتا ہے بیج کو مٹی میں. کون توجہ ہے؟ یہ اقبال کے شعر ہے، سنیے اقبال نے کیا کیا ہمیں سنایا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، صاحب مانے بادل، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے ساتھ. یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے پوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی موسم کو ہوئے انقلاب. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. لیکن دکھائی بھی نہ دے، کیا گہری بات کی ایک بات نہیں کوئی مظفر واسی. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے. دکھائی نہیں دے رہا مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے مجھے سب سمجھے آپ؟ جو دکھائی نہیں دے رہا وہ نظر کیسے آ رہا ہے؟ یاد رکھنا دکھائی آنکھ سے دیکھتا ہے، نظر دماغ سے آتا ہے، دل سے آتا ہے. ایک تو اس کی شان ہے
کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر باطن میں پورا سمجھ آتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور اس سے تعلق ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھ کر کے تعلق ضروری ہے، دیکھنے سے تعلق قائم ہونا ہے۔ بہت سی چیزیں دیکھی ہم نے مگر دل میں کام نہیں، اصل تعلق وہ دل کا ہے، اس سے وہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس نے جو نظر آنے کے حوالے سے انتظام کیا ہے نا، وہ یہی تو ہے رب العالمین۔ لوگوں سارے جہانوں کو جب میں پال رہا ہوں، ذرے ذرے کو میں پال رہا ہوں، تو ذرے ذرے پہ غور کرو، میں تمہیں نظر آتے رہا ہوں، میں ذرے ذرے پہ نظر آتے رہا ہوں، تم غور کرو یہ ذرہ ذرہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ جو آرگومنٹل کنٹینجنسی ہے یہی تو ہے۔ آج کون رد کر سکتا ہے اس بات کا؟ مجھے ان سے بولے تو سے میری نوں سے کہاں سے آئی بولے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے اس کو؟ یہی تو آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے۔ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ماتا رب العالمین کو فرمایا رب العالمین، میں نے تو سنبھالا ہوا ہے۔ اور رب کے معنی کے اندر پیدا کرنا ہے، رب کے معنی کے اندر سنبھالنا ہے، رب کے معنی کے اندر نگرانی کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، پروان چلانا ہے، اور بقا کی ضمانت کرانا ہے، اور خطرات سے بچانا ہے، یہ سب معنی ہے۔ اس لیے ذرے ذرے میں اس کی شہادت ہوگی۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی تو آنکھوں سے نہ دیکھو، نظر سے دیکھو، دیکھو بالکل پتہ چلے گا۔ اس لیے تو حضرت مولانا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ، دیکھیے اتنے بڑے لوگ ہوتے اتنی بڑی بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اللہ کو آنکھوں سے دیکھ بھی لوں نا، اگر میں اللہ کو اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو بھی میرے ایمان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کو اندر کی نظر پہ کھڑا ہے نا، اندر سے جو دیکھ لیا ہے وہ پوری طرح دیکھ لیا ہے، جو سمجھ لیا ہے پوری طرح سمجھ لیا ہے، جو یقین ہے وہ آخری منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا وہاں سے اگر دیکھیں بھی تو پھر ایسا تھوڑی تھی کچھ باقی ہے جو اس میں اضافہ ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اس کو مانا ہی ایسے جیسے کہ دنیا کے لوگ دنیا کی چیزیں دیکھ کے مانتے ہیں، ہم سب بغیر دیکھے اس طرح مانتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ ہے نظرات اندر سے۔ تو اس لیے رب العالمین میں اللہ تعالیٰ یہ مشاہدہ کرانا ہے اس طرح سے۔ اور اس کے بعد فرمایا رحمان رحیم، رحمان رحیم، رحمان رحیم وہ ہے جو رحمت فرمائے۔ رحمان مانے بڑی بڑی رحمتیں، رحیم کے معنی چھوٹی چھوٹی رحمتیں فرمائے۔ رحمان کے معنی بالعموم سب کو دینے والا، مسلمان کو، کافر کو، سب کو، اور رحیم جو اپنے پیاروں کو دے، اپنے ماننے والوں کو ایک خاص نعمت دیتا ہے، جس کو ماننے آخرت میں ایسے ہوگا۔ دنیا میں تو خیر سارے دروازے ہوتے ہیں سب کے لیے، لیکن آخرت میں سے مومنوں کو ملے گا، کافروں کو نہیں ملے گا۔ اس لیے رحمان کے لیے جس کی سمانے بتائے گا، اس لیے دونوں لگ جاتے ہیں رحمان ہو گئے۔ رحمان میں مبالغہ ہے، اس لیے کسی کو رحمان نہیں کہنا چاہیے دنیا میں، یاد رکھیں۔ بعض نام ایسے ہیں دنیا میں لوگ نہیں رکھتے ہیں، رحمان نہیں کہیں گے، عبد الرحمان، مگر رحیم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رحیم کے اندر وہ مبالغہ نہیں۔ رحمان میں مبالغہ ہے، ایسا مبالغہ اللہ ہی کی شان نشان ہے، بس اسی کے لائق ہے، لہٰذا بندے کو ایسے نہ کہیں۔ رحمان نہیں کہیں گے، عبد الرحمان کہیں۔ کسی کا نام رحمان ہے تو اس کا نام بدل عبد الرحمان کہیں، غلام رحمان کہیں، عبد الرحمان کہیں، ایسے نام کہیں۔ تو رحمان رحیم، مالک یوم الدین، اور پھر چوتھی بات کیا فرمائی کہ روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب آخرت کا مالک۔ کیوں آخرت کا مالک؟ کیوں دنیا کا مالک نہیں؟ کیوں مالک تو ہے رب العالمین، مالک اور ختم چلا، اور بے شک دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن یہاں یہ کیوں بتایا مالک کے دن آخرت کا مالک؟ تو یہ اس لیے بتایا کہ آخرت میں کوئی دم نہیں مان سکتا۔ دنیا میں تو بہت سے مانتے نہیں، وہ جو ہے آج بڈھا جو ہے امریکہ کا صدر، یہ کہتا ہے میں مالک ہوں دنیا کا، آج بھی فرعون ہے۔ پچھلے فرعون کی تو بات سب جانتے ہی، یہ آج کے فرعون کو بھی دیکھیں، یہ کوئی بات فرعون کو ہے، بس یہ اس میں اور یہ بولتا ہے، مگر ہے یہ بھی کہتا میرا آڈر چلے گا، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، بس یہ فرعونیت ہے۔
اس طرح یہ اسرائیل کا جو نکل گیا ہوا یہ گراؤنڈ ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم جو کہیں گے نا وہ ہونا چاہیے بس. اس لیے تو ضروری تھوڑی ہے کہ شرک جو ہے وہ کسی کی عبادت سے جو ہے سجدہ کر دے. یہ بھی تو شرک ہے کہ بندہ خدا کا حکم چلا ہے. ہاں اور وہ سمجھے کہ بس اللہ کے حکم کی ضرورت نہیں میرا حکم چلے وہاں سے. یہ سب اسلام میں شرک ہے. اللہ فرماتا بلا یشرک کو جو حکم آتا تھا وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور یہ ظالم اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں. تو یہ کیسے مدد کریں گے؟ یہ اس لیے کہ دنیا میں اختیار کیا ہوگا آزمائش اس لیے ان کو ہوگا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ سارے کے سارے عہدے پڑے ہوئے وہ پچھلے فرعون موجودہ فرعون اور نمرود اور حامان اور سارے کے سارے ایسے باطل سارے دعوے دار خدائی کے بڑائی کے سب وہاں ایسے ڈھیروں کے پڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار آج سب کی بادشاہ گئی اور صرف ایک اللہ واحد قہار کی بادشاہ ہے. پوچھے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہے؟ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار بس اللہ واحد قہار کی بادشاہ. تو اس لیے فرمایا مالک کہ وہاں کوئی اس کے ساتھ دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں بہت سے دعویٰ مالک کو یہاں کا بھی ہے لیکن چونکہ یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے تو اس لیے وہاں بھی اس پر سے بتایا کہ دیکھو حقیقت میں مالک ہوئی ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا اختیار ان کو مل گیا کہ یہ چھینک رہے ہیں کل ان کا یہ سارا اختیار ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل سیف ہو جائے گا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم یوم القیامت میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. کیوں قیامت کے دن کیوں کہ یہاں نہیں ہے یہاں بھی ہے. ابھی اس کی چیز کو میرا بیان سامنے رکھ کے بھی مسئلہ بھی سمجھ لیں. وہاں بھی وجہ وہی ہے کہ دنیا میں سرداری کی دعوے دار اور بہت سے بہت سے مانتے بھی نہیں بہت سے خود سردار بنے یہاں تک کہ امام الانبیاء سعید الانبیاء سعید العالمین سے بھی زیادہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہاں نہ کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے گا نہ اس کے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا. اللہ نے وہاں طے کر دیا ہے کہ ایک طرف اس کی کبریائی کا ڈنکا بجے گا اور دوسری طرف حضور کی محبوبیائی کا ڈنکا بجے گا. آپ کی محبوبیت کا ڈنکا بجے گا اور وہ آسانی مقام محمودہ یہ شان ظاہر ہوگی اور لوگ دیکھیں گے نہ خدا کے مقابلے میں کوئی بات کر سکے گا نہ مصطفیٰ کے مقابلے. اور سب کے سب ایسے جب خدا کی بات آئے گی جب وہ فرمائے گا لوگ ہی میں تمہارے سامنے بے نقاب ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں سب سجدے میں ہوں گے سب سجدے میں ہوں گے سب سجدے میں ہوں گے سب گرے پڑے ہوں گے. اور جب اپنے محبوب سے پردہ اٹھا کے فرمائے گا پیارے محبوب اب آ جاؤ اور کئی پیدا جینا دیتا شہیدہ تو سارے کے سارے حضور نے فرمایا میری تعریف اور توصیف میں رکھ نشان ہو جائے. سب کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فقط اتنا سبب ہے انتقال کے بچے معاشرے کہ ان کی شان معمولی دکھائی جا رہی ہے. یہ دو منظر ضرور تھے. جب سارے کے سارے سجدے میں پڑے ہوں گے اللہ کے حضور تو جتنے جھوٹے خدا ہیں نا سب کی جڑیں کھڑا سارے وہ جو مشرک اور شرک کرنے والے دیوی دیوار دیوتا بھگوان ان سب کی جڑیں ختم. اور جب رسول اللہ کی شان ظاہر ہوگی وہ سارے ہمارے آقا کے سامنے گردنیں اٹھانے والے ختم اور سارے ان کے بھی ختم. تو کہتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہے کیا کرنا ہے وسیلہ کیوں ان کی کیا ضرورت ہے اللہ کافی ہے. تو ان کو بتایا جائے گا دیکھ لو ان کی ضرورت یہاں بھی ہے. یہ میں معبود ہے وہ معبود ہے کہ یہ معبود ہے. تو معبود اپنے آپ کو ملتا ہے اور معبود کوئی ملوائے اور اپنے شان سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کلمہ مکمل ہم اس طرح کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دونوں کی حقیقت بات بھولے گی پوری پوری. یہاں جو لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے تو یہاں پر بہت سے لوگ نہیں مان رہے. ماں وہ ساری دنیا کے سامنے جب دکھائے گا لا الہ الا اللہ سب کے زبانیں بند اور جب دکھائے گا محمد رسول اللہ تو پھر سب کے زبانیں بند.
یہ ہے بس۔ تو میں یہ مالک یوم الدین کے حوالے سے کچھ باتیں تھی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب یہ تو اصل میں میرا ارادہ تھا کہ کوئی صورت باتیں لے لوں گا، لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے چلتا ہے تو بہت سی کنفیوژن رہ سکتی ہے، اور آگے کو خاصا بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے، ایک اور اہم مسئلہ۔ تو آج میں یہیں تک چھوڑ دیتا ہوں کہ آج جو یہ 4 آیتیں ہیں نا، سورۃ فاتحہ کی 4 آیتیں، ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تعارف ہے، یہ دیکھو میں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین سارے جہانوں کا رب، الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان، مالک یوم الدین بہت اجرا کرنا ہے۔ بس یہ اس کا تعارف ہے، اور یہ ایسا تعارف ہے کہ کسی اور کی شان کوئی نہیں سکتا۔ اور بس اس کے بعد پھر اب میں خالی آپ کو اگلے درس کے حوالے سے ایک جھلک دکھا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو کھولیں گے آئندہ درس، اور وہ یہ کہ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بات اور قابل غور ہے کہ ادھر تھا غائب کا صیغہ، یعنی تھرڈ پرسن کے انداز، یعنی 3 پرسن ہوتا ہے نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تو تھرڈ پرسن اس کو کہیں گے جو پیچھے آیا، فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو میں کہہ کر بات کرتا ہے، میں کہہ کر، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے کہ تو، یہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، یعنی حاضر۔ اچھا تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے غائب ہو، تو پیچھے غائب ہے نا، الحمدللہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں، وہ بڑا اللہ اس کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے سارے جہان، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو غائب رکھا ہوا تھرڈ پرسن کے طور پہ رکھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ اگلا مقام آیا اور بندہ جیسے ہی اس کے آگے حاضر ہوا تو فوراً سیکنڈ پرسن میں آ گیا، اور بندے سے یوں فرمایا ایاک نعبد، اے بندے اب یوں کہنا ہے کہ تیری ہم عبادت کرتے، تو یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا۔ اگر یوں کہتا بندہ ایاک نعبد، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہی تھرڈ پرسن میں رہتا، اور بظاہر سیکوینس یہی تھا، پیچھے بھی تھرڈ پرسن تھا، تو ایاہو کہا جاتا ہے کہ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، انداز بدل دیا، اسلوب بدل دیا، اس کو اتفاق کہتے ہیں عربی ادب کے اندر، وہ کر دیا، اور جب وہ کر دیا تو اب فوراً بندہ سامنے لا کر کے کہہ رہا ہے تیری تو عبادت کرتے ہیں، تو ہی تو ہے، اے مالک تو ہی تو ہے، تیری تو عبادت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تو ہی تو ہے، تو یہ بندے کو اللہ مل کیسے گیا، اور یہ تو اور آپ اور جناب بھی کیسے آ گیا، یہ بندہ مخاطب کیسے ہو گیا، وہ تو غائب تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں غور کرو، میں غائب ہو کے ہی حاضر ہو جاتا ہوں، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا، وہی والی بات ہے نا۔ وہ فرما رہا ہے میرے بندو جب تم میرا تصور کرتے ہو، میری شان کی بات کرتے ہو، یہ ایسی کمپریہنسو شان ہے، عالمگیر شان ہے، چھا جانے والی شان ہے، جب ان کا تم تصور کرتے ہو تو پھر تم مجھے غائب کیوں سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ ایسا چھا جانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی نہیں، ذرے ذرے میں کس کی قدرت ہے بتاؤ، اور ایک ایک شے میں کون جھلک رہا ہے، کس کا جلوہ چھلک رہا ہے۔ تو جب میں ایسا ہوں اور تم نے پیچھے میری شان کا نظارہ کر لیا، تو اب تم مجھے غائب یا دور مت سمجھو، جب بھی مجھے مخاطب کرو اور جب بھی میری عبادت کو آؤ تو یہ سمجھو میں تمہارے سامنے ایاک نعبد، اے رب تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اے رب تو ہی تو ہے، بس مجھے اپنے سامنے سمجھا کرو، کیونکہ میں ایسی شانوں والا ہوں کہ میں دور نہیں ہو سکتا تصور میں تمہارے قریب ہی رہوں گا، بلکہ اتنا قریب کہ اگر تم مزید غور کرو اور اپنے من میں جھانکو تو وہاں بھی تم مجھے ہی پاؤ گے، تو پھر میں تمہارے اندر بھی نہیں نظر آؤں گا۔ اس لیے بابا بلے شاہ فرماتے تھے سب کچھ تو ہے تو بندش تو ہے، اے میرے رب تو ہر جگہ تو ہی تو ہے، باہر دیکھتا ہوں تو ہے، اندر دیکھتا ہوں تو بھی تو ہی ہے، اور کون سی ہر جگہ تو ہی تو ہے، ہم خود کہاں ہیں، بس سب جگہ تیری جل رہی ہے۔ یہ اس کی شان، ایسے پائیں اس کو، ایسے آگے آئیں اس کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان ہم کا کہ عبادت یہ ہے بندے کہ تو ایسی نماز پڑھ، ایسی عبادت ہوئے تو تم سے دیکھ رہا ہے، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سب آگے کا بھی بات
بس یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیسے اتفاق ہوا ہے یہاں غائب سے حاضر ہوئے ہیں، یہ کلام الہی کی یہ موت سے ہے، اس کی شان ہے۔ تو بس انشاءاللہ اس کے بعد جو موضوع بیان ہوگا وہ یہ کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عبادت تعظیم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ تعظیم کو ہر تعظیم کو عبادت کہہ لیتے ہیں، یہ مسئلہ۔ اچھا، اور پھر استعانت کے یہ جو فرمایا تجھی سے مانگتے ہیں مدد، تو اس میں مسئلہ بڑا کنفیوژن کے لیے پھر یہ جو ولیوں سے مانگتے کیوں مانگتے ہیں، یہ جو استعانت بالغیب کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ کل باتیں کریں گے اور اس آیت کی تفصیل میں غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے صراط مستقیم وغیرہ کی تفصیل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہماری تعالیٰ سے قبول فرمائے اور ہمیں قرآن سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو کورس شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ مبارکباد دیتا ہوں، آپ اس کورس میں حصہ لیں، اور یہ کورس بھی چلے گا تو یہ درس اور یہ باتیں پھر زیادہ اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گی، تو اس لیے آپ اس کورس کو بھی جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آگے درس نگرانی کا جو بچے ٹائم دے سکتے ہیں اس میں بیٹھیں ماشاءاللہ، یہ بہت اہم اور اچھا سلسلہ، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا